کیونکہ دس از اباؤٹ دا تھینکس آف گورنرس ایڈریس، اور یہ جو موشن جس کا پیپر میرے ہاتھ میں ہے، دس ڈاکیومنٹ از اے ریفلیکشن آف ویژن آف آور گورنمنٹ، اور ہماری کیبنٹ کا ویٹڈ ڈاکیومنٹ ہے یہ۔ شکریہ کہنے کے لائق، کافی بی جے پی کے لوگوں نے بہت تعریفیں بھی کی اس کی، کہ دس ریپرزینٹس ناٹ اونلی دا ویژن آف آنریبل چیف منسٹر بٹ آلسو دا پرائم منسٹر۔ اور جبکہ ساگر صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بات کی، یہ ہاؤس طویل مدت کے بعد لگا، 5-6 سال کا گیپ ہے، خاموشی، سفوکیشن، اور اتنی سفوکیشن کہ بی جے پی کے لوگ ہم سے زیادہ چلا پڑتے ہیں۔ تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر میں عوام کو کتنی زیادہ ضرورت حکومت کی تھی، اور ایک پاپولر گورنمنٹ جس طریقے میں ساگر صاحب نے کہا، جو دکھ درد انہوں نے بیان کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی جموں کشمیر کی سرکار کمزور بھی ہے، اور مشکلات سے بھی ان کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اٹ از یو ہیو ہیوج ایکسپیکٹیشنز۔ دس از اے پیپر آف گورننس جو آنریبل چیف منسٹر صاحب کی کیبنٹ نے پریزنٹ کیا ہے۔ واٹ از انکلوڈیڈ ان دس، بٹ واٹ از مسنگ از موسٹ امپارٹنٹ از یور کور ایجنڈا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ دس از ان کانفلکٹ ود یور پرومسز اینڈ ود یور پالیسیز۔ جو پرومسز آپ نے کیے، جس پہ 50 سیٹیں آپ کو ملی، جو وعدے آپ نے کیے، ہر وہ چیز اس میں سنگلڈ آؤٹ ہے۔ اسی لیے بی جے پی کے لوگ بہت اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے یہ جی بی جے پی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ الزام تراشی نہیں کرنی ہے، بٹ غرض کہنے کا میرا یہ ہے کہ اس ہاؤس کو جب 5 اگست 2019 کو جتنے فیصلے کیے گئے وہ ہمارے خلاف کیے گئے، آپ کے خلاف کیے گئے، خاص کر شیخ صاحب کی لیگیسی کے خلاف کیے گئے۔ اور اس کے بعد اس ہاؤس کی شروعات جب آپ نے بزنس رول سے کل بولا کہ یہ سوال سجاد صاحب کا نہیں اٹھ سکتا، یہ سوال اٹھ سکتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ہم نے الیکشن لڑا، بٹ کہیں بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سینٹیمنٹس آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ایسپریشنز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کین بی کنٹینڈ بیکاز آف بزنس رولز اینڈ ری آرگنائزیشن۔ اگر شیخ محمد عبداللہ نے یہی سوچا ہوتا تو اٹانومی کی بات کرتے، تو اس وقت جو عمر صاحب نے پلبسائٹ کا مینشن کیا تو کبھی وہ ڈسکشنز ہوتے۔ غرض یہ ہے کہ اگر جموں اینڈ کشمیر پیپل ہیو لاسٹ all agencies and all means of power, the last agency is this house. It is up to us whether we make this house into a glorified municipality or equivalent to the constituent assembly discourse debates جو اس constituent assembly میں ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کمزور اسمبلی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس مجبوری میں ہو کے سرکار چلانے کے لیے، چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، بہت زیادہ ایشوز عمر صاحب اس پر خاموشی کرتے ہیں، لیکن اس خاموشی کی قیمت بہت مہنگی ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے، کیونکہ 5 سال بعد، 10 سال بعد ہمیں لگے گا یہ نارملائز ہوا، جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے ایبروگیشن نہیں ہوئی، لیکن شیخ صاحب کو دینے کے لیے ہندوستان کو ایک ملک تھا، آج ہم اس کو میونسپلٹی میں ہم نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے، اور اتنے ٹرن ڈاؤن کیا ہے کہ باہر پولیس والا جو ہے، کسی اس ہاؤس میں 90 لوگوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی کر سکے۔ نتیجہ یہ ہے سر، if you as a custodian of this house will not let discourse and debate in Jammu and Kashmir، نتیجہ وائلنس ہوا ہے، نتیجہ سیپریٹزم ہوا، نتیجہ جماعت اسلامیہ ہوا، نتیجہ پاکستان اسٹرانگ ہوا جموں کشمیر میں، کیونکہ آپ نے جموں اینڈ کشمیر کے عوام کو چوک کیا، سفوکیٹ کیا۔ آج بھی مکان لوگوں کے اٹیچ ہو رہے ہیں، آج بھی نوجوان 5000 جیلوں میں ہیں، آج بھی اس وقت پاسپورٹ، ویزا، حج، عمرہ جانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں MLA ہوں، میرے خلاف 2 UAP کے کیس ہیں، 8 تاریخیں مجھے ہر مہینے میں لگتی ہے، اور آپ اندازہ نہیں لگ سکتے 50 ڈگری گرمی میں تہاڑ کے جیلوں میں، جودھ پور کے جیلوں میں ہمارے نوجوان، ان کے ماں باپ رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں وکیل کے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ جن قربانیوں کی ذکر یہاں ساگر صاحب نے کیا، سیف اللہ صاحب نے کیا، 10,000 کشمیری مسلمانوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، گولیاں دی آپ کے جھنڈے کے لیے، آپ کے آئین کے لیے، ہمارے جھنڈے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جس کا آج آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ہماری بہن یہاں پہ شگن پریہار صاحب ہے، ان کے والد نے قربانی دی، ہم ان کا مذاق نہیں بناتے، لیکن میں آپ کو یہ بولتا ہوں، ٹو پٹ دا ہسٹری رائٹ ان دا کانٹیکسٹ سر، جس طریقے میں شیخ صاحب کے نام کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، وہ ہر اس کے بے حرمتی ہر شخص کے ساتھ جس نے ہندوستان کا جھنڈا بالادست کیا جموں کشمیر میں۔ جب تک آپ 13 جولائی کے مسلمان جو شہید ہوئے جموں کشمیر میں، آپ ان کی اعزاز میں
سرکاری چھٹی کو بحال نہیں کریں گے. بی جے پی کوئی انصاف نہیں کر سکتی ہے, چاہے وہ شیخ صاحب کا دن ہو یا 13 جولائی یوم شہداء جسے کہتے ہیں. وہ قربانیاں جمہوریت کے لیے تھی, وہ قربانیاں ہندوستان کے لیے تھی, اور وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو اور ہمیں یہ جمہوریت, یہ فلور ملتا ہے. میں عمر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سبھی سے, خاص کر آپ سے سر, کہ یہ دونوں چھٹیاں, چاہے وہ شیخ صاحب کی چھٹی ہو یا 13 جولائی یوم شہادت جسے کہتے ہیں, both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, انہیں بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم دامن بہلا کے کہتے ہیں کہ 13 جولائی is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy. اس وقت جو پورے شخصی راج پورے ملک میں ختم کیا گیا, وہ ان شہادتوں سے وہ ڈیموکریسی آئی, چاہے کہ وہ مسلمان تھے, وہ کشمیر کے مسلمان تھے, لیکن اس کا غرض یہ تھا کہ 13 جولائی کی وجہ سے پولیٹیکل اویکننگ جموں اینڈ کشمیر میں ایک شخصی راج کے خلاف. وہ مہاراجہ جموں کا تھا, ڈوگرا تھا, ہندو تھا, لیکن اس کا غرض مقصد یہ تھا کہ جموں کے ہندو کو بھی جمہوریت ملے, اس سے بھی اتنی جمہوریت ملے جتنی پوری ملک میں تھی. ساتھ ہی ساتھ مجھے زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا, نائک صاحب بھی کچھ بات کریں گے, آپ نے بولا 13 منٹ ہے, ہم اس سے کم ٹائم میں کنکلوڈ کریں گے. عمر صاحب نے اپنے پرومسز میں یہ کہا ہم ریزرویشن کو ریشنلائز کریں گے. وی آر اے ینگ اسٹیٹ, وی آر کاؤنٹرنگ ملیٹنسی, وی آر فیسنگ ایکسٹریمزم, وی آر فیسنگ ڈرگس, ڈپریشن, میسو چیلنجز. اگر میریٹوریس بچہ میرٹ کے حساب سے اسٹیٹ میں نوکری نہیں لے سکتا, اپنے کالج میں پڑھ نہیں سکتا, زمین بیچ کر اس کا باپ اس کو بنگلور اور مہاراشٹر بیچتا ہے, تو یہ میریٹوریس بچہ کرے گا کیا؟ اگر ریزرویشن ریشنلائزیشن سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. میں نہیں بولتا ہم ریزرویشن خدا نہ خواستہ اکنامک ویکر سیکشنز ہیں, پہاڑی بھائی ہمارے, گجر بھائی, کسی ہوئی ایس سی بھائی, سب کا حق ہے, لیکن ریزرویشن ایز پر دا پاپولیشن جو پورے ملک میں میٹرکس ہے, پورے دنیا میں میٹرکس ہے کہ پرو ریٹا ریزرویشن ہونی چاہیے, جتنی آبادی اتنا آرکشن ملے ان کو. اور ہم کہتے ہیں میرٹ کو آپ ختم نہ کریں. دوسرا مسئلہ سر, آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ٹھیک ہے ہوم آپ کے انڈر نہیں ہے, آپ کوشچنز نہیں لیں گے, لیکن سر دس ہاؤس ہیز ٹو انیبل پیپل دا ڈائلاگ. اگر بیٹر سٹیزنشپ کا مقصد ہے یہ ڈاکیومنٹ, بیٹر گورننس, دین کین دیر بی گورننس ایٹ دا کاسٹ آف جسٹس, ڈینائل آف جسٹس, ڈیلے آف جسٹس. اگر آپ کے لوگ جیل میں ہیں, قیدوں میں ہیں, سزا پا رہے ہیں, یا آپ کی پراپرٹیز اٹیچ ہو رہی ہے, مجھے بولیے وہ گورننس کیسے ہو سکتی ہے؟ How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? کل ہمارے ہاتھ میں 370 کا ریزولوشن آپ نے کیا, ٹھیک ہے ہمارے ہاؤس کے اختیار میں نہیں تھا, بٹ آپ نے کیا, اسٹیٹ ہوڈ پہ آپ نے ریزولوشن کیا, حکومت کے اختیار میں نہیں تھا, آپ نے کیا. اسی طریقے میں پولیٹیکل پرزنرز پہ ریزولوشن ہونا چاہیے. آل پرزنرز شوڈ بی brought back in جموں اینڈ کشمیر سر, آل پرزنرز, چاہے وہ جتنے ہیں, ہم نے بولتے آزاد کریے, آپ مت چھوڑیے ان کو, آپ بند رکھیے, لیکن اپنی جیلوں میں اپنی زمین میں رکھیے. 50 ڈگری گرمی میں ہمارا نوجوان بند رہتا ہے, جو نفرت اس کو وہاں دلوں میں ہوتی ہے وہ 50 سال تک ختم نہیں ہوگی. اتنا ہی نہیں سر, جو لوگ پبلک سیفٹی ایکٹس میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بٹ آنریبل چیف منسٹر, ان کی کیبنٹ, ان کی سرکار دلی جا سکتی ہے. جس طریقے میں آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن لایا, ٹاک اباؤٹ دا ہیومن سیکورٹی آف جموں اینڈ کشمیر, ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے لوگوں کے مکان اٹیچ ہو رہے ہیں, ٹاک اباؤٹ کہ آپ چیف منسٹر, ہوم منسٹر صاحب, وہاں پرائم منسٹر صاحب سے ریز کریے ایشوز کو کہ نوجوانوں کی رہائی ہو, انہیں ایمنسٹی دو, انہیں معافی دو. کل آپ لوگوں نے پردھان منتری منموہن سنگھ کی تعریفیں کی, کہا پرائم منسٹر کے ورکنگ گروپ تھے. ورکنگ گروپ کیا تھے؟ Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. صرف یہ آتنکواد, ٹیررزم, سیپریٹزم, UAPA لگا کے امن اچیو کرنا. Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. آپ طاقت کی بنیاد پر امن آپ نے اسٹیبلش کیا ہے جموں کشمیر میں, اور یہ اسپرنگ پر پاؤں رکھا ہے آپ نے. جس دن اسپرنگ پر پاؤں اٹھائے گے 2008, 2010, 2014, 2016 جیسی سچویشن برابر ہوں گے. اور یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ ہم بھی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے افیکٹ ہوتے, آپ کے فیصلوں سے افیکٹ ہوتے. آج ہم کمزور ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک موقع ہے آپ کے پاس طاقت ہے دلی میں, یہاں پر بھی. آپ اس حکومت کے ساتھ ساتھ, انہیں چلنے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں وہ چیزیں بھی فراہم کریں تاکہ جموں کشمیر ایک میونسپلٹی آپ کے ہوتے ہوئے ایک country has been turned into a municipality. It is your duty, it's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir.